السلام علیکم دوستوں اس روئے زمین پر ایک ایسی قوم بھی گزری جن کا ایک انسان ہی اپنی طاقت سے پہاڑوں کو ریزہ ریزہ کر دیا کرتا تھا۔ ان میں اتنی طاقت ہوتی تھی کہ یہ درختوں کو جڑوں سے اکھاڑ کر پھینک دیا کرتے تھے، لیکن ان میں اپنی طاقت کا اتنا غرور آ گیا کہ وہ اپنے حقیقی خدا کو جنگ کے لیے للکارا کرتے تھے۔ دوستوں یہ ایسی قوم تھی جس پر نہ بڑھاپا آتا نہ بیماری۔ یہ قوم اپنی پوری عمر میں جوان ہی رہتی تھی۔ جی ہاں دوستوں، یہ قوم عاد تھی جنہیں بڑے ستونوں والا قوم بھی کہا جاتا تھا۔ دوستوں قوم عاد کے بارے میں تفصیلاً جاننے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں اور اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں۔ قوم عاد ایک ایسی قوم تھی جو بڑے طاقتور تھے۔ 40 ہاتھ جتنا قد، 800 سے 900 سال کی عمر تھی۔ یہ نہ بوڑھے ہوتے نہ بیمار ہوتے، نہ ان کے دانت ٹوٹتے نہ ان کی نظریں کمزور ہوتی۔ یہ ہمیشہ اپنی عمر میں جوان اور تندرست رہا کرتے تھے۔ بس انہیں صرف موت آتی تھی اور کچھ نہیں ہوتا تھا۔ ان کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ انہوں نے ایک اللہ کی دعوت دی، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا، مگر وہ بولے کہ اے ہود، ہمارے خداؤں نے تیری عقل خراب کر دی ہے، جا اپنے نفل پڑھ، ہمیں نہ ڈرا۔ یہ لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ اگر ہم تیرے کہنے پر چلیں تو ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے شرک، ظلم اور گناہوں کے طوفان سے اللہ کو للکارا اور یہ تکبر اور غرور میں آ کر بدمست ہو کر بولے کہ ہم سے زور آور کون ہے؟ کیا کوئی ہے جو ہمیں بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ کیا کوئی اگر ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اسے ہمارے سامنے لاؤ، ہمیں کس سے ڈراتے ہو؟ اللہ نے اس قوم پر قحط بھیجا۔ جب انہیں بھوک لگی تو سارا غلہ کھا گئے، یہاں تک کہ مال مویشی بھی کھا گئے اور حرام پر آ گئے۔ یہ لوگ چوہے، بلی، کتے بھی کھا گئے، اس کے ساتھ ساتھ سانپ کھا گئے۔ پھر یہ سب ختم ہوا تو درخت گرا کر اس کے پتے کھا کر بھوک مٹانے لگے، لیکن نہ ان کی بھوک مٹی اور نہ بارش ہوئی کہ نیا غلہ اگ سکے۔ پھر انہوں نے تنگ آ کر اپنا ایک وفد بیت اللہ کی طرف بھیجا۔ دوستوں اس قوم کا دستور تھا کہ جب مصیبت آتی تو اوپر والے کو پکار اٹھتے، اور جب مصیبت ان سے دور ہو جاتی تو پھر دوبارہ اپنے بتوں کو پوجنے لگتے تھے۔ جب وہ وفد بیت اللہ گیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے لیے اللہ سے دعا کرو کہ بارش برسائے۔ تو اللہ نے 3 بادل پیش کیے، ایک کالا، سفید اور سرخ۔ اللہ نے ان سے فرمایا ان میں سے ایک کا انتخاب کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ سرخ میں تو ہوا ہوتی ہے، سفید خالی ہوتے ہیں اور کالے میں پانی ہوتا ہے۔ انہوں نے مشورہ کر کے کہا کہ کالا مانگو، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واپسی پہنچو، بادل بھیجتا ہوں۔ یہ لوگ خوشی خوشی واپس آئے، سب لوگ ایک میدان میں آ کر جمع ہو گئے۔ جب انہوں نے بادل کو اپنی طرف آتا دیکھا تو وہ ناچنے لگے کہ اب بارش ہوگی، قحط مٹے گا اور کھانے کو ملے گا۔ ان لوگوں کو کیا پتا تھا کہ وہ بارش نہیں، اللہ کا عذاب ہے، جو تم ہود علیہ السلام سے کہتے تھے کہ لے آؤ جس سے ہم کو ڈراتے ہو۔ اس بادل میں ایسی تند اور تیز ہوا تھی کہ جس نے ان کو اٹھا کر مارا اور ان کے گھر اڑا دیے۔ یہ لمبے قدآور لوگ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے اور ہوا ان کو تنکوں کی طرح ہوا میں اڑاتی اور پھر زمین پر دے مارتی۔ ہوا ان کے سروں سے اس طرح ٹکراتی کہ ان کے بھیجے نکل کر ان کے منہ پر لٹکنے لگے۔ ان میں سے بعض لوگ بھاگ کر غار میں گھس گئے کہ یہاں تو ہوا نہیں آ سکتی، لیکن اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ ہوا غار میں بگولے کی طرح داخل ہوتی اور ان کو باہر اٹھا کر پھینک دیتی، اور اللہ کے اس عذاب سے ان کی پوری بستیاں اجڑ گئی اور ان کی قوم تباہ و برباد ہو کر رہ گئی۔ دوستوں یہ وہ قوم تھی جو بہت ہی زیادہ طاقتور تھی۔ اس قوم کو اپنی طاقت کا گھمنڈ تھا، اور اسی گھمنڈ میں آ کر یہ اللہ کو للکارنے لگے، اور پھر اللہ کا کرنا کچھ یوں ہوا کہ اس قوم کو ہمیشہ کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔